للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ انتہائی معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ پھر ہمیں رمضان عطا کیا اور رمضان میں قرآن پاک سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کل کے مخصوص حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے، تو ہمیں کافی وقت میسر ہے اور ہم اپنے وقت کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ تراویح کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج امام صاحب نے تراویح میں سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کے 21 رکوع تلاوت کیے، جس میں 176 آیات پڑھی گئیں۔ انشاءاللہ ان آیات میں پڑھے جانے والے اہم نکات مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ قرآن پاک کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک ایک آیت میں اتنے زیادہ متنوع قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ خلاصہ انسان کی بساط سے باہر ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا تھوڑا سا تعارف کہ قرآن پاک کیا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا کلام کہا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن پاک ہے وہ لوح محفوظ میں موجود قرآن پاک کی مصدقہ نقل ہے۔ یہ قرآن پاک حجاز کے بدوؤں کے لہجے میں محمد اکرم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر 23 سال کے طویل عرصے میں نجمن آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اس کتاب میں تقریباً 6500 آیات اور 114 صورتیں ہیں۔ یہ زندہ معجزہ ہے۔ معجزہ اس لحاظ سے کہ ادبی شاہکار ہے، مضامین کے لحاظ سے معجزہ ہے، اپنی پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کے لحاظ سے معجزہ ہے، اور یہ کتاب انقلاب جس نے سب سے زیادہ انسان کے کریکٹر کو تبدیل کیا، اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ اس کتاب کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب انسان سے بحث کرتی ہے۔ یہ انسان کو ایسے اعمال کرنے کا کہتی ہے جس کی بنا پر وہ دنیا بھی اچھے طریقے سے گزار سکے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر سکے۔ یہ زندگی گزارنے کا مینول ہے۔ یہ کتاب دنیا کی آسان ترین کتاب ہے ایک شخص کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ لوگ اپنی پوری عمر قرآن کے کسی ایک پہلو پہ لگا دیتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ شاعری کی کتاب نہیں، یہ وہ ڈیفرنٹ لیکچرز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات اور ضرورت کے لحاظ سے۔ جب جہاں ضرورت ہوتی ایک لیکچر اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ اس کی اکثر آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات میں آتی ہیں۔ محکم آیات میں احکام ہے اور متشابہات میں عالم غیب کی باتیں اور خبریں ہیں، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، فرشتوں کی باتیں ہیں۔ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں آج موجود ہے، یہ تدوین کے مختلف مراحل سے ہو کر گزری۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی صورت نازل ہوتی، تو اللہ کے رسول کاتب وحی سے فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ لو اور فلاں صورت میں رکھ لو۔ گویا آیتوں کی ترتیب صورتوں کے اندر یہ حضور کی زندگی میں مکمل ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے تک یہ مختلف اوراق پر، لکڑیوں پر یا ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھی، تو اسے ایک کتاب کی شکل میں بین الدفتین 2 جلدوں کے درمیان مرتب کیا گیا۔ اور سیدنا عثمان کے زمانے میں جب بہت زیادہ فتوحات ہوئیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی مسلمان ہوئے جو کہ عرب نہیں تھے، تو ان لوگوں نے اپنے اپنے لہجوں میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط پڑھیں اور یہ غلط قرآن پڑھنا ہی رواج پا جائے۔ تو سیدنا عثمان کے زمانے میں یہ کیا گیا کہ سب لوگوں کو پابند کیا گیا کہ وہ قریش کے لہجے میں قرآن پڑھیں۔ تو ایک خاص لہجے میں قرآن کو لکھوایا گیا اور اس کے نسخے
مملکت کے بڑے بڑے شہروں میں بھیجے گئے اور ساتھ ایک قاری بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو پڑھ کر بتا دے کہ اس طریقے سے اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ جس خط میں لکھا گیا اسے خط عثمانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو قرآن میں آج جو سپاروں کی ترتیب ہے، رکوع ہیں اور اعراب ہیں، یہ بعد میں لگائے گئے عام مسلمانوں اور پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے۔ اب آغاز کرتے ہیں آج پڑھے جانے والے قرآن کا۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ کے معنی کھولنے والی کے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور پہلی مکمل صورت جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بہت سے نام ہیں، اسے شفا بھی کہتے ہیں، اسے رقیہ بھی کہتے ہیں، اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں اور اسے الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس کا موضوع توحید ہے اور اس میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ مانگنے کی سب سے اہم چیز کیا ہے، یعنی ہدایت ہے۔ اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس روایت سے ہوتا ہے جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ آسمان پہ کسی چیز کے کھلنے کی آواز آئی۔ آپ نے اوپر دیکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ آج کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ اتر کے نیچے آیا جو اس سے پہلے کبھی نیچے نہیں آیا۔ اس فرشتے نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو آج 2 نور عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہ نور آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہ 2 نور، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ جو بھی شخص انہیں پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ دوسری اہمیت سورہ فاتحہ کی ہے کہ بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی مہربان علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ اور تیسری اہم بات سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات دیں اور قرآن پاک بھی نازل کیا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ پڑھنا ہر کام سے پہلے یہ اسلام کا شعار ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد، تائید اور برکت شامل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں، حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ حمد میں تعریف اور شکر دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ایک بڑا عظیم کلمہ ہے، یہ دعا ہے، اور یہ کلمہ جو ہے ایک مومن کے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے کو بہت جھکا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ رب العالمین، رب کے معنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر لانے کے بعد ذرے کو ایک بہت بڑی چیز بنانے والا، پرورش کرنے والا۔ تربیت کا لفظ بھی رب سے نکلا ہے۔ خالق، رازق، عالمین، تمام جہانوں کا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے سزاوار جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، یعنی ایکسٹینسولی مرسیفل، مسلمان، کافر اور تمام مخلوق پر رحم کرنے والا، گویا دنیا میں اس کی رحمت کا مظہر۔ اور رحیم، مسلسل، کنٹینیوس، انٹینسولی مرسیفل، یہ آخرت میں اس کی جو رحمت جنتیوں پر ہوگی اس کا اظہار ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم قیامت کا، یعنی قیامت، بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو جی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو عبادت کہلاتا ہے، اور مدد اگر جو ہے ما فوق الاسباب ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، لیکن ما تحت الاسباب بندوں سے بھی کی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے۔ تو اس میں انسان وعدہ کر رہا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، یعنی شرک نہیں کروں گا، اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے عہد، ہدایت، یہ ہے مانگنے والی چیز جو کہ اس آیت میں، اس سورہ میں ہمیں سکھائی جا رہی ہے
کہ ہم ہدایت مانگتے ہیں تو اسے سیدھے راستے کی، صراط راستہ مستقیم سیدھا، یہ دراصل جو ہے وہ مانگنے کی چیز ہے۔ اس سے مراد اسلام ہے، صحیح مذہب ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اسے سورہ نساء میں بتایا گیا کہ وہ لوگ شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ گویا ان چار کیٹیگریز میں سے کسی ایک کے راستے پر، ظاہر ہے انبیاء کے راستے پر چلنا تو ممکن نہیں ہے، تو انبیاء تو سلسلہ ختم ہو چکا، تو اب اور صدیقین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو شہداء یا صالحین کے راستے پہ چلنے کی دعا کی گئی۔ پھر کہا گیا کہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا، جن سے تو غصے ہوا۔ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے، ان سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں اور باقی تمام لوگ جن کے پاس صحیح علم ہے، سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، گویا وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہیں، یعنی جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، اور وہ صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب ولا الضالین کہا جائے تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے، اور جن لوگوں کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث قدسی سے بھی لگایا جا سکتا ہے جسے ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین، میں نے اپنے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میرے اقتدار کو تسلیم کیا، میری بڑائی کو مانا۔ یہاں تک یہ معاملہ جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قول و قرار ہے میرے بندے کے درمیان، میرا بندہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ کے 21 رکوع یا 176 آیت تلاوت کی گئی۔ سورہ البقرہ مدینہ کے ابتدائی دور کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنا کلام پاک نازل ہوا تقریباً 2/3 وہ مکی قرآن کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے، خواہ وہ مدینہ سے باہر تبوک میں نازل ہوا ہو یا فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا ہو۔ مکی قرآن میں اصول دین، ایمانیات ثلاثہ، تزکیہ اور تعلیم کی بات کی گئی، تربیت کی بات کی گئی، اور مدنی قرآن میں زندگی گزارنے کے طریقے، باہمی معاملات اور ریاست چلانے کے امور سکھائے گئے۔ سورہ البقرہ کے پہلے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، یعنی مسلمان، کافر اور منافقین، اور تیسرے گروہ میں تمام انسانوں کو دعوت عام دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قصہ ابلیس و آدم بیان کیا، اور 5ویں رکوع سے لے کر مسلسل 16ویں رکوع تک بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی، ان کے اعمال اور ان کے دی جانے والی سزاؤں کا ذکر کیا۔ آخری 23 رکوع سورہ البقرہ کے، اس میں مدینہ کی اسلامی ریاست کو ہدایات دی گئی۔ تو سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آج کے جو پہلے 2 رکوع تلاوت کیے گئے انہیں متقین کا ذکر کیا گیا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ متقی کون ہے؟ یہ بتایا گیا کہ وہ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبرائیل نے حضور سے سوال پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، یہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے علیہ السلام کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے: توحید، رسالت، کتابوں، فرشتوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے کو ایمان کی تعریف میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں 2 آیات آئیں۔ چونکہ کافروں کا ذہن کلیئر ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ کافر ہی رہیں گے،
ہاں وہ مسلمان بن کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ وہ کافر ہیں جو کہ پکے کافر ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے، ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اس کے کافروں کے ذکر کے بعد مسلسل 13 آیات منافقین کے بارے میں آئیں۔ منافق وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، جس جانب فائدہ ہو اس جانب مڑنے والے لوگ ہیں، دونوں طرف سے فائدہ سمیٹنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ کہہ کر پھیلاتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ملک چھوٹے ملک میں حملے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو وہاں جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل اس کی آڑ میں بڑے فساد اور بڑا قتل و غارت اور وہاں کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے منافقین کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ ڈھیل پہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، یمدہم یامہون، اور بھٹکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے منافقین کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ کچھ منافق وہ ہیں جو کہ پکے سوچے سمجھے منافق ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ جب ان کے نزدیک روشنی آ گئی، اللہ کے رسول ہدایت لے کر آ گئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس سے بے پرواہ ہو گئے۔ اور دوسرے منافقین وہ ہیں جو کہ متذبذب ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے، ان کی مثال بارش کے اندر آنے والی روشنی اور کڑک اور چمک کی ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے چل لیتے ہیں، جب کچھ فائدہ ہوتا ہے تو چل لیتے ہیں، اور جب کوئی اندھیرا ہو جاتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ ان 2 طرح کے منافقین کی مثال یہاں دی گئی۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم جو ہے وہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ ایک نفیر عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جائیں۔ لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتے، انہیں کوئی شک ہے، تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، تو پھر اگر تم شک میں ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ پہلے چیلنج کیا گیا کہ پورا قرآن بنا لاؤ، پھر کہا گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، اور پھر جو ہے وہ بربنائے تنزل کہا گیا کہ 1 صورت بنا کے لے آؤ، لیکن اس چیلنج کو بھی کسی نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وہ بڑی سزا کے مستحق ہیں۔ وعدے کون سے ہیں؟ ایک تو عہد الست ہے، جو انشاءاللہ تفصیل سے ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور جب میرے نبی تمہاری جانب آئیں گے تو تم ان کی بندگی اختیار کرو گے۔ تو سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں، ایک وہ وعدہ ہے۔ اور دوسرا یہ وعدہ ہے کہ ہم جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم بائی ڈیفالٹ وہاں کے قوانین کو فالو کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پہ رہ رہا ہے تو چونکہ وہ زمین اللہ کی ہے تو لا محالہ وہ یہاں کے قوانین کو، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کو فالو کرنے کا پابند ہے۔ اسے ٹیسٹ کووننٹ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جس جگہ رہتا ہے اس ملک اور اس دیش کے قوانین کو فالو کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا۔ یہ قصہ قرآن میں 7 دفعہ آیا، اور ہر دفعہ اس کے ایک نئے پہلو کو، ایک نئے انداز کو اجاگر کیا گیا۔ یہاں جس پہلو کو واضح کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم سکھایا، اور علم کی بنیاد پر اسے باقی مخلوقات سے افضل بنا دیا۔ اور پھر یہ کہ فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے تکبر کی بنا پر سجدہ نہیں کیا، وہ اڑ گیا۔ یہ سجدہ کیا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں موجود روح ربانی کو کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر 2 رویے نکل کے سامنے آتے ہیں۔ ایک شیطان کا رویہ ہے کہ وہ تکبر کی بنا پہ اڑ گیا، اور دوسرا رویہ آدم علیہ السلام کا ہے جو کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھانے کے بعد توبہ کی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ایک درخت جنت میں ایسا جس کا پھل نہیں کھانا، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا گئے، تو فوراً انہیں غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ 2 کریکٹر ہیں، ایک غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ، اور دوسرا کریکٹر جو تکبر کی بنیاد پہ، ضد کی بنیاد پہ اڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں دراصل بتایا جا رہا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کو فالو کریں۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہوگی، اور جیسی غلطی ہو تو فوراً توبہ کر لیں۔ ان آیات کے بعد 5ویں رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، وعدوں کا ذکر،
اور ان کو دی جانے والی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی۔ فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ فرعون تمہارے بیٹوں کو مار دیا کرتا تھا، ذبح کر دیا کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ تمہارے لیے سمندر میں سے راستہ بنایا، تمہارے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، تم بھوکے تھے تمہیں جنت کی خوراک من و سلوہ دیا، تم سورج کی تپش محسوس کر رہے تھے تمہیں بادل کا سایہ فراہم کیا، تم پر مسلسل انبیاء بھیجے، تمہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا، تمہیں آسمانی کتابیں دی، تمہیں دنیا کا امام بنایا، بڑی نعمتیں ہم نے تم پر نازل کی۔ پھر ہم نے تم سے وعدے بھی لیے نعمتوں کے ساتھ ساتھ کہ تم شرک نہ کرو گے، تورات پر عمل کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، صلہ رحمی کرو گے، یتامہ اور مساکین کی مدد کرو گے، اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن اس کے برخلاف بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا کہ انہوں نے حق کو چھپایا، حق کو تبدیل کیا، انبیاء کو جھٹلایا، بعض انبیاء کو قتل کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، گائے کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اس کے علماء نے احکام خداوندی میں تحریف کی، فتووں کو فروخت کیا، اور عوام الناس نے غلط توقعات وابستہ کرنی، جسے قرآن بار بار کہتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے کہ ہمیں چند دن تک جہنم کی آگ جلائے گی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی غلط اور جھوٹی توقعات ہیں۔ پھر ان لوگوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، من و سلوہ کے مقابلے میں زمین کی پیداوار، یہ لہسن، ککڑی، دالیں اور اس طرح کی سبزیاں، ترکاریاں مانگی، جہاد کرنے سے انکار کیا، اور بہت سے مواقع پر زبان کو بگاڑ کر ایسے الفاظ کہے کہ جن سے توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس بستی میں یعنی اریحا میں داخل ہو تو حدتن کہتے ہوئے جانا کہ ہم مغفرت مانگتے ہیں، لیکن وہ لوگ حنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ ہمیں گندم چاہیے۔ اسی طرح جب مدینہ کی محفل میں، مدینہ کی مجلس میں جب صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بات فرماتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی تو دوبارہ پوچھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رعاینا، آپ ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ بتائیے۔ لیکن یہودی موجود ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ رعینا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، ہمیں دوبارہ بات بتائیے۔ تو اس طریقے سے وہ زبان کو بگاڑ کر توہین کا پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عامل نامی ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے جسم پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن وہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، گائے ان کے نزدیک تقدس اختیار کر گئی تھی، اس کی پرستش کرتے تھے، تو انہوں نے پس و پیش سے کام لیا اور بہت سے سوالات پوچھے۔ بالآخر بادل ناخواستہ ذبح کرنے پہ تیار ہوئے، ذبح کیا، اور جب اس کے ایک حصے کو مقتول کے جسم سے مارا گیا تو مقتول بول پڑا، اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ زندگی بعد موت کا ثبوت مل گیا، اور ان کے سامنے بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عامل کو زندہ کر سکتے ہیں، اس طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کریں گے اور تمہیں بھی اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قاتل کا نام معلوم ہو گیا، اور تیسرا یہ کہ گائے کا تقدس ختم ہو گیا۔ وہ معبود جسے ذبح کر دیا جائے وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، یہ بات بھی ان کو بتا دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہود نے یوم سبت کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، لیکن وہ ہیلے بہانوں سے مچھلیوں کو ہفتے کے دن تالاب میں لے جاتے، وہاں روک لیتے اور ہفتے کے بعد اگلے دنوں سے پکڑ لیتے۔ تو یہ جو انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ وہ خلاف ورزی کرتے رہے۔ تو ان خلاف ورزیوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا سزائیں دیں؟ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تو 40 سال تک انہیں صحرائے سینا میں بھٹکنے لیے چھوڑ دیا۔ وہ بھٹکتے رہے، فلسطین نہیں پہنچ سکے، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے شاگرد یوشع بن نون نے نئی نسل جو کہ وہ صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی، اس کی مدد سے فلسطین کو فتح کیا اور وہاں اس میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد جو انہوں نے گائے کی پرستش کی تھی، گائے کی پرستش کرنے پر ان لوگوں کو سزا دی گئی اور کہا گیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ گائے کی پرستش کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے اپنے قبیلے کے لوگ قتل کریں۔ اس طرح بہت سے یہود کو اس جرم کی بنیاد پہ قتل کیا گیا۔ یوم سبت ہفتے کے دن کے قانون کے خلاف ورزی کرنے پر انہیں بندر بنا دیا گیا، اور بالآخر
تحویل قبلہ کر دی گئی، اور تحویل قبلہ کے بعد انہیں امامت کے، دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمیں متنبہ اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے نقش قدم، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ اگر ہم چلیں گے تو اس میں سراسر ہماری تباہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیتا رہیں کہ کہیں ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے ہیں، اور جب بھی کوئی چیز محسوس کریں فوراً اس کی اصلاح کریں۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا، وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے، ہم نے انہیں دنیا کا امام بنایا، انہوں نے تعمیر کعبہ کی اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر، اور پھر دعا کی کہ یا اللہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کو امن نصیب فرما، یہاں کے لوگوں کو رزق دے پھلوں سے، اور ان میں ایک نبی مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے اور تزکیہ کرے، انہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں۔ یہ دعا جو ہے وہ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری ہوئی۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی کہ صحابہ کا ایمان حقیقی ہے، اور لوگوں سے کہا تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ ایک رواج یہ تھا کہ یہودیوں میں جب کوئی شخص یہودی بنتا تو اسے رنگین پانی سے غسل دیتے تاکہ اس کے پرانے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ جس طریقے سے عیسائی بیپٹائز کرتے ہیں، وہ بچوں کو جو پیدا ہونے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ گناہگار پیدا ہوا ہے، اب اسے جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ رنگین پانی سے غسل دینے کا رواج ان دونوں اہل کتاب مذاہب میں پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل رنگ صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ جو ہے وہ اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم بندگی میں آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ ہے کہ ہر وہ کام کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل کر کے بیت ابراہیم کی جانب ہو جائے۔ آپ ایک مرتبہ بنو سعد کے قبیلے میں کسی کی عیادت کے لیے گئے، وہاں آپ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، ابھی 2 رکعت پڑھی تھی کہ وہی آ گئی اور تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا۔ تو آپ نے نماز کے دوران ہی اپنے آپ کو 180 ڈگری تبدیل کر لیا، اور آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب کر لیا۔ تو جس جگہ یہ عمل ہوا اس جگہ جو مسجد بنائی گئی اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ یہ قبلہ تبدیل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اب بتا دیا جائے کہ اب بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ مسلمانوں کو اس منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 143 جو کہ تحویل قبلہ کے فوراً کے بعد کی آیت ہے، فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی بہترین امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور لوگ تم پر گواہ رہیں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فکر کی اصلاح، عمل صالح اور نظام عدل کو قائم کرنے کی جو تلقین مسلمانوں کو فرمائی تھی، اب وہ اور کر کے دکھائی تھی، نظام عدل کے نظام کو قائم کر کے دکھایا تھا۔ اب یہ کام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ تمام انسانوں تک اسے پہنچائے اور ان کے سامنے نظام عدل کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ 19ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آئندہ آنے والی مشکلات سے خبردار کیا۔ ابھی تو مدنی زندگی کا آغاز ہے، بہت سے مارکے ہونے ہیں، جنگیں پیشانی ہیں، کچھ مسلمانوں نے شہید ہونا ہے، مسائل کا شکار ہونا ہے، کچھ بچوں نے یتیم ہونا ہے۔ تو ابھی سے بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات آئیں تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو، اور جب مشکل آ جائے تو یہ کہا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ بہت سے قبائل جب حج کے لیے جاتے تو صفا و مروہ کی صحیح نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ صفا میں جو بت رکھے گئے ہیں پہاڑی پر، ان میں ہمارے قبیلے کے بت نہیں ہے، تو وہ وہاں نہیں جاتے تھے۔ اور کچھ بڑے بڑے رئیس قریش کے وہ صفا و مروہ کے صحیح کو اپنے مرتبے سے کمتر جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی، فرمایا کہ صفا و مروہ کی صحیح بھی حج کے اراکین میں شامل ہے، اور یہ بھی ہر حاجی کو کرنی چاہیے۔ آج پڑھی جانے والی منزل کے آخری رکوع یعنی 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نشانیاں مانگتے ہیں کہ مجھے نشانی دکھائی جائے تو میں ایمان لے آؤں گا،
مجھے نشانی دکھائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ آسمانوں کا بغیر ستون کے قائم ہو جانا، یہ تاروں کی گردش، ان کو کون پیٹرول دے رہا ہے؟ ہزارہ سال سے یہ ستارے اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں، یہ بادلوں کا آنا جانا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، دن رات کا آگے پیچھے آنا، پھر بارش کے بعد زمین میں سے پھلوں کا نکلنا، ایک ہی زمین ہے لیکن مختلف رنگوں کی فصلیں وہاں سے اگاتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص عقل سلیم کے ساتھ، دانۂ بینا کے ساتھ ان نشانی پہ غور کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں جن سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، مردہ گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، خون ہے، اور ہر وہ جانور جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام قرار دیا گیا۔ تو کچھ اخلاقی اعمال ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ بدی کے تمام اعمال اور فحش کام کہا گیا کہ یہ بھی حرام ہیں اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آج پڑھے جانے والے قرآن میں بہت سی ہمارے لیے ہدایتیں ہیں، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں، اس کے کتابوں کو مانیں، اس کے پیغمبروں کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں، اور وعدوں کا پاس رکھیں، وعدوں کی وعدہ خلافی نہ کریں، وعدے پورے کریں، اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے بحیثیت امت مسلمہ، جو لوگوں کی اصلاح کرنا، عمل صالح کی ترغیب دینا، امر معروف نہی عن المنکر اور نظام عدل کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمارا حساب ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ آخرت میں کچھ لوگ بچ جائیں گے اور کچھ لوگ پھنس جائیں گے۔ جو لوگ یہ کہیں گے عام مسلمان، عام انسان، کہ ہم تک ان مسلمانوں نے پیغام نہیں پہنچایا، وہ تو شاید بچ جائیں لیکن ہم پھنس جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے پیغام پہنچا دیا تو ہم بری ذمہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔